बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसका अमल भी रुक जाता है, मगर तीन चीज़ों का सवाब जारी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, नंबर 3 नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। सऊदी अरब में कर्फ्यू के नफाज के बाद सऊदी हलाल अहमर ने अपनी खिदमत में मजीद इजाफा कर दिया है। कर्फ्यू लगने के बाद गुज़िश्ता रात हलाल अहमर के जद्दा के दफातर में 493 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई हैं। इनका कहना था कि किसी भी इमरजेंसी की हालत के लिए 997 पर राब्ता करके इमरजेंसी सर्विस हासिल की जा सकती है। इस वक्त मौजी मर्ज में मुब्तला किसी मरीज को इसके घर से ऐसे सेंटर जहां पर इनकी हिफाजती तौर पर इन्हें रखा जाता है या किसी हिफाजती सेंटर तक पहुंचाने के लिए अहलकारों को तरबियती मशकें भी कराई जा रही हैं। हलाल अहमर की टीमें सऊदी अरब के शहरों समेत देही इलाकों में भी इस वबाई अमराज से निमटने के लिए हर लम्हा तैयार बैठी हैं। इस वक्त 7200 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और माहिरीन सऊदी अरब के तमाम इलाकों में 24 घंटे अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, जिस पर हम इन्हें सलूट पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त तकरीबन 98% लोगों में वबाई मर्ज की रिपोर्ट्स मनफी आ रही है, क्योंकि ममलिकत में इस वक्त मौसमी तब्दीली के अमल से भी गुजर रहा है। तो टेम्परेचर में तब्दीली के बायस फ्लू की अलामात पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 अफराद को इस वक्त अलग थलग रहने की हिदायत की जा रही है, ताकि इसके टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही इन्हें दीगर अफराद से मिलने की इजाज़त दी जाए। इनका मजीद कहना है कि हिलाल अहमर को इनकी इमरजेंसी नंबर और ऐप्स पर हंगामी सूरत हाल, हादसात और इस मौजी मर्ज में मुब्तला अफराद की इतलात मिलती रही हैं और मिल भी रही हैं। कॉल मसूल होने के बाद कारकुनान पूछगछ करते हैं कि वाक़े की असल नौयत क्या है, और उसी एतबार से और उसी मुकाम पर एम्बुलेंसें फौरी तौर पर रवाना की जाती हैं और मरीज़ को करीबी मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया जाता है, जिस पर सऊदी हुकूमत और तमाम गैर मुल्की अफराद इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की गाड़ी की नंबर प्लेट पर चलान नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो गाड़ी के असल मालकान हैं उनके अकामे या उनके शनाख्ती कार्ड के लिहाज से कार्रवाई की जा रही है। वज़ारत दाखिला ने मजीद कहा है कि ममलिकत में कर्फ्यू के हवाले से भरपूर तरीके से अवाम ताउन कर रहे हैं। हुकूमती इदारे ऐसे किसी फ़र्द के खिलाफ नरमी नहीं बरतेंगे जो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। वो लोग चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की कवानीन सबके लिए बराबर हैं। वो लोग जो कर्फ्यू का मजाक बना रहे हैं, अदारों के साथ ताउन नहीं करते, इन्हें सख्त सजाएं और जुर्माने किए जाएंगे और अदालती कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सऊदी वज़ारत इंसाफ का कहना है कि मुकदमात की पैरवी करने के लिए मुल्ज़मान से ऑनलाइन पूछगछ की जाएगी। इस ऑनलाइन इंट्रोगेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्ज़मान से पूछगछ का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। मुल्ज़िम और इंस्पेक्टर दोनों के सवाल और जवाब की वीडियो और ऑडियो तैयार की जाएगी। अदालत और मुल्ज़मान और पुलिस के दरमियान जो भी राब्ते होंगे, इसका पूरा नेटवर्क जो है वो बिल्कुल महफूज बनाया जाएगा। इस पूछगछ में मुल्ज़मान के जवाबात की मुकम्मल राजदारी रखी जाएगी और इन तमाम नेटवर्क को बिल्कुल महफूज बनाया जाएगा ताकि किसी भी वे से कोई भी मुश्किलात सामने ना आ सके। सऊदी वज़ीर सियाहत ने होटलों और सियाहती ट्रांसपोर्ट कंपनियों को हुक्मनामा जारी कर दिया है कि तमाम सियाहों की रिजर्वेशन मनसूख कर दी जाए। रिजर्वेशन मनसूख करने वालों से किसी भी शक्ल में कोई रकम अलग से ना ली जाए। सऊदी हुकूमत ने फरवरी के आखिर में इस मौजी मर्ज के फैलाव की रोकथाम के लिए सियाहों पर आर्जी पाबंदी का एलामिया जारी किया था। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब में आना चाह रहे थे, अब इनके टिकट्स या होटल्स या जो भी इनके दीगर अखराजात थे, उनकी जो भी बुकिंग थी वो कैंसिल करके इन्हें पेमेंट वापस की जा रही है।
ایسٹرن ریجن کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو کہ سیکیورٹی اہلکاروں اور مختلف مقامات کی تصاویر اور ویڈیو بنا رہا تھا۔ کل سعودی حکومت نے سب شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ کسی واقعے یا حادثے کی کوئی ویڈیو یا تصویر نہ بنائی جائے۔ ایسے تمام افراد کو قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں انہیں ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمام غیر ملکی افراد خاص طور پر بہت احتیاط کریں، کیونکہ اگر قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو سخت سزائیں اور جرمانے ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مار کارروائی کر کے لاکھوں طبی ماسک برآمد کر لیے ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں نے ماسک مہنگے داموں فروخت کرنے کی نیت سے اسے سٹور کیا تھا۔ مزید تفصیلات کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیم نے وزارت خوراک کی ٹیموں کے ساتھ مل کر اس چھاپہ مار کارروائی میں حصہ لیا ہے اور 43,10,000 کے قریب مختلف ماسک اور سینیٹائزرز برآمد کیے ہیں۔ وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیم نے میڈیکل ماسک ضبط کر کے گودام کے مالک کے خلاف ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ وزارت تجارت نے مزید تمام افراد سے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اگر انہیں کوئی شکایت کرنی ہے تو 1900 پر ہمیں کمپلین کریں، فوری طور پر ٹیمیں ان کے خلاف کارروائی کریں گی۔ مزید لوگوں کی شکایت کے مطابق 50 ماسک والا پیکٹ پہلے 8 ریال کا ملتا تھا۔ جب سے یہ موذی مرض پھیلا ہے مارکیٹ میں یہ ماسک غائب ہو گئے اور اس وقت ایک ماسک 1 ریال میں فروخت کیا جا رہا ہے، یعنی 50 ریال میں یہ پیکٹ پڑ رہا ہے، جبکہ سینیٹائزر کی چھوٹی بوتل 5 ریال میں ملتی تھی۔ ان دنوں یہ 10 ریال میں فروخت کی جا رہی ہے۔ دوستو، ایسے افراد کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں جو منافع خوری ان حالات میں بھی کر رہے ہیں تو وزارت تجارت کی ہیلپ لائن 1900 پر لازماً کارروائی کرنے کے لیے کہیں، کیونکہ وزارت تجارت مسلسل افراد سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے افراد کے بارے میں بتائیں تاکہ کارروائی کر سکیں۔ دوستو، اے ٹی ایم روزمرہ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہر کوئی بندہ وہاں سے کیش نکالتا ہے۔ اسی بارے میں ریاض کے جو پرنس ہیں فیصل بن بندر، انہوں نے ایک اہم اعلامیہ سعودی عربن مانیٹرنگ اتھارٹی سما کو جاری کر کے بتایا کہ تمام اے ٹی ایم مشینیں جہاں لگی ہیں وہاں پر سینیٹائزرز لازمی طور پہ رکھے جائیں تاکہ اس موذی مرض کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے، کیونکہ ہر کوئی شخص جب اے ٹی ایم کو یوز کرتا ہے تو مختلف افراد میں جراثیم اس میں ٹرانسفر ہونے کا خدشے کی بنیاد پر یہ اہم اقدام کیا گیا ہے جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت تجارت کی مختلف ٹیموں نے مارکیٹوں میں ہر قسم کے سٹاک کی موجودگی اور فراوانی کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کیے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے مارکیٹوں میں موجودہ کھانے پینے اور دیگر مصنوعات کے سٹاک کی معیار کی جانچ پڑتال کی ہے اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزارت تجارت کی اولین ترجیح ہے کہ مارکیٹوں میں مناسب قیمتوں پر یہ تمام چیزیں لازماً موجود ہونی چاہیے۔ وزارت تجارت کی ٹیموں نے ایک دن میں 27 مقامات کے دورے کر کے مختلف اقسام کی اشیاء کا معائنہ کیا۔ یہ خصوصی ٹیمیں جدید ترین پرائس مانیٹرنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے خورد و نوش کے علاوہ دیگر اہم اشیاء کی قیمتوں کی بھی روزانہ کی بنیاد پر چیک کر رہی ہے، جو کہ سعودی حکومت کا زبردست اقدام ہے، کیونکہ اس مشکل وقت میں اگر مہنگائی کا جن بھی باہر آ جاتا ہے تو مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ وزارت تجارت نے مزید کہا کہ 1900 پر رابطہ کر کے اگر کہیں پر بھی آپ کو مہنگے داموں یا غیر معیاری اشیاء ملتی ہیں تو فوراً ہمیں بتائیں، ہماری ٹیمیں آپ کی مدد کے لیے فوراً تیار بیٹھی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں سیکیورٹی اداروں نے ایک غیر ملکی جس کا تعلق عرب ملک سے ہے اسے گرفتار کر لیا ہے، جو کہ مختلف شاپنگ سینٹرز میں جو ٹرالیز پڑی ہوتی ہیں اس پر تھوک رہا تھا۔ اس وبائی مرض کے پھیل جانے کے بعد وزارت صحت اور دیگر ادارے احتیاطی تدابیر انتہائی لیول پر اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی حرکات کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو مشکلات میں اضافہ ہو۔ غیر ملکی کی اس حرکت کے بعد شاپنگ سینٹرز کو مزید صاف کرنے کے لیے بند کر دیا گیا تاکہ دوسرے افراد میں اگر اس میں یہ مشکلات وبائی مرض کی ہیں تو ٹرانسفر نہ ہو پائیں۔ سیکیورٹی اداروں نے مزید کہا ہے کہ 911 پر ہمیں ایسے کسی بھی فرد کی شکایت لازماً کریں جو کہ قوانین کا بالکل احترام نہیں کر رہے ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد لازماً قوانین کا احترام کریں، اسی میں سب کی بھلا ہے۔ سعودی محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہر شخص سینیٹائزرز اور گلوز اور جراثیم کش ادویات کا مسلسل استعمال کر رہا ہے۔ ان چیزوں کے استعمال کے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان چیزوں کے استعمال کرتے وقت اگر آگ کے قریب بیٹھا گیا
تو اس سے آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں فوراً آگ پکڑ سکتی ہیں جو کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ لہٰذا تمام افراد جب بھی سینیٹائزرز اور گلو استعمال کریں تو کوشش کریں کہ ایسی کسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر اس طرح کے خطرات منڈلا رہے ہوں۔ دوستو، پرانی کہاوت ہے کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہیں جا سکتا۔ اسی بارے میں کچھ خبر جازان سے بھی آئی ہے کہ ایک کیفے کے مالک نے ایک چور دروازہ بنا رکھا تھا جہاں سے وہ مختلف افراد کو انٹر کرتا تھا اور شیشہ کی فیسلٹی اس نے دے رکھی تھی۔ مختلف مجمع کے طور پر کافی لوگ وہاں پر آ کر یہ سہولت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک سعودی شہری نے اس کی کمپلین بلدیہ کو کر دی۔ بلدیہ کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچیں اور انہوں نے اس ہوٹل کے مالک کو بھی گرفتار کیا ہے اور اسے سیز کر دیا ہے۔ اس طرح کی حرکات کرنے والے معاشرے میں مشکلات ضرور پیدا کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ چین سے ایک اچھی خبر آئی ہے کہ چین کے شہر ووہان جہاں سے یہ موذی مرض پھوٹا تھا یعنی آغاز ہوا تھا، وہاں تقریباً 2 ماہ کی جدوجہد کے بعد زندگی معمول پر آہستہ آہستہ آنے لگی ہے۔ چینی اخبارات کے مطابق وہاں نئے کیسز سامنے نہ آنے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ اور آفس ورک کی شروعات کر دی گئی ہے۔ اس تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملازمین کھانے کے وقت کے دوران دور دور بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ریسرچ جو ہوئی ہے اس کے مطابق یہ مرض سب سے زیادہ مل جل کر رہنے سے پھیلتا ہے۔ اس بارے میں دنیا کے تمام ممالک ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی کچھ اسی طرح سے احتیاطی تدابیر کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دوستو، جان تو سب کو ہی عزیز ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مختلف افراد اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی، سوچا آپ سے بھی شیئر کر دی جائے۔ انڈیا کے کیپٹل نیو دہلی میں ایک جہاز ابھی اڑنے ہی والا تھا۔ رن وے پہ وہ کھڑا تھا کہ جب پائلٹس کو یہ خبر ملی کہ اس جہاز میں 2 ایسے مریض ہیں جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، اطلاع ملتے ہی پائلٹس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً جہاز چھوڑ کر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ ان کے جو گیٹ ہے پائلٹس کا اس میں بھی اسٹیئرز نہیں لگی تھیں۔ انہوں نے دوسری اسٹیئرز کے ساتھ لٹک کر اترنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔